ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله أوله وآخره ونشكره على ما هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا فالحمد على كل حال لله رب العالمين. ہر چھوٹا بڑا انسان سمجھدا ہے اور جاندا ہے کہ اس دی پیدائش اس دی تخلیق اللہ دی عبادت واسطے ہے. جو شخص بھی کسی شخصیت دی پوجا پاٹ کردا ہے یا عبادت کردا ہے وہ یہ سمجھ کے کردا ہے کہ یہ مستحق ہے میری عاجزی دا، میری نیاز مندی دا، میری افسردگی دا، میری فقیری دا، میرے عجز و نیاز دا. مسلمان آدمی بھی یہ سمجھ کے عبادت کردا ہے کہ میری ہر کمزوری نو دور کرن والی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے. دوسرے لوگ اگر کسی شخصیت دی یا کسی ذات دی عبادت کر دیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کول طاقت ایسی ہے کہ اسباب تو اچے ہو کے بھی وہ بندے دا کام کر لیندے. بہرحال کوئی انسان اس دنیا دے اندر معبود بنائے بغیر نہیں رہ سکتا. ہر لحاظ نال اس نو اپنا کوئی نہ کوئی معبود بناونا پوندا ہے. البتہ معبود حق جس دی عبادت کرنا حق ہے وہ صرف مسلمان ہی کردا ہے جڑا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ. ورنہ انسان دا خمیر ایسا ہے، اس دی طینت ایسی ہے، اس دا مزاج ایسا ہے، جبلت ایسی ہے، حیات قضائی ایسی ہے کہ وہ ہوش سنبھالن دے بعد کوئی نہ کوئی ذات ضرور تلاش کردا ہے جڑی ذات نال اودیاں عاجزیاں منسلک ہویں. کیونکہ انسان ضرورت مند ہوندا ہے، حاجت مند ہے، مستمند ہے. وہ اپنی حاجتاں پوریاں کراون واسطے کوئی نہ کوئی معبود ضرور متھا ٹیک بناونا پوندا ہے. مسلمان بحیثیت مسلمان ہون دے وہ معبود سمجھدا ہے تو ایک ذات خدا بندے قدوس نو سمجھدا ہے. مگر سب تو منحوس زیادہ اور بدبخت وہ بندہ ہے جڑا معبود بھی صرف اللہ نو سمجھے مگر عبادت پوری نہ ادا کرے. یہ سب تو زیادہ مردود آدمی ہے. وہ لوگ تو اول درجے چ رہ گئے جنہاں اللہ سے بغیر کسی اور نو معبود بنایا ہے تو اس کی عبادت کیتی ہے، سیوا کیتی ہے. مگر اے بندہ جس نے معبود حق صرف ایک اللہ نو بنایا ہے تو پھر اس کی عبادت بھی نہیں کیتی، اس جیسا مردود تے ملعون آدمی کائنات وچ کوئی نہیں. کیونکہ یہ منن دے بعد اس تے فرض لاگو ہوندا ہے کہ جویں تو سوا اللہ دے ہور کسے معبود دی جواز دا انکار کر دیتا ہے انہیں اپنے معبود دا گھر بھی آباد کر. جو اپنے معبود دا عبادت بھی نہیں کرتا یا 1000 سال 2000 سال عبادت کرتا رہا ہے تو ایک ٹائم آ کے اس نے انکار کر دیتا ہے یا سستی کر دیتی ہے تو اس پھر بھی وہ ڈبل کافر بن سی. اس نالو جائے پہلے دن اپنے معبود ہونے کا اقرار نہیں کیا. حدیث ہے کہ 6 کروڑ سال عبادت کیتی شیطان نے زمین دے چپے چپے تے اللہ دی عبادت کرتا رہا حتیٰ کہ ہائی جنہ دی قوم چوں. مگر
لقب اس دا عزازیل، بڑی عزت والا اللہ دا بندہ، فرشتیاں واسطے معلم تے استاد، پیر و مرشد بنے ہویا، انہاں دے واسطے خطیب تے مبلغ بنے ہویا، سیدھی ڈنگی آکھن والا۔ 6 کروڑ سال اے صرف لفظ بولنے چ آسانی ہے، نبھاونے چ تاں ناممکن ہے۔ 6 کروڑ سال عبادت کیتی تے خالص اللہ واسطے کیتی، مگر اللہ نے جدا حکم دیتا ہے کہ اگر تو مینوں ہی معبود سمجھنا ہے تو پھر تیرا معبود حکم دے رہا ہے کہ اس جدول آدم، یہ سجدہ جڑا میرے واسطے کردا رہا ہے نا، یہ ہن راضی تو مینوں کرنا ہی، پر تعظیم کر میرے آدم دی جس نے بنایا ہے۔ رضاوت بھی اللہ دی ہے، کیونکہ میرے آنکھیں لگ کے تو کرنا۔ البتہ یہ ہے کہ ارادہ یہ ہوئے کہ میں تعظیم کر رہا ہاں آدم علیہ نبی علیہ السلام بھی۔ ہوں چاہیے تو یہ ہے کہ جدا وہ معبود حق سمجھتا ہے اپنے اللہ نو اکیلے نو، تو معبود چاہے اس نو آکھے تو گند کھا یا اچھائی کھا، مر جا یا جی پاؤ، سفر کر یا بیٹھ جا، معبود دے اگے انجی ہو جائے جی مردہ غسل دے والے دے اگے ہوتا، بے بس ہوتا، مگر اس اعتراض کیتا اسجد لمن خلقتا تینا، میں اس نو سجدہ کراں جس نو تو مٹی چ بنایا۔ اللہ فرمایا ہاں اسے واسطے، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، تو مینوں بنایا ہے اگ چوں تے اس نو بنایا ہے مٹی جو۔ اگ جڑی ہے روشن ہے تے مٹی ظلوم ہے، اندھیری ہے۔ یہ انصاف دا تقاضا نہیں اللہ جڑا تو مینوں آکھے۔ اللہ پاک نے حکم لگا دیتا کہ اس مینوں معبود نہیں سمجھا، ورنہ معبود دا تقاضا یہ ہے کہ اتنا آدمی ذلیل تے عاجز ہو جاوے کہ معبود جتھے سڈے وت اگا پیچھے نہ ویکھے، معبود جتھوں منع کرے اس پاسے تک کے بھی نہیں۔ مگر اس نے آخیا اسجد لمن خلقت طینا، جنوں مٹی چ بنایا تو میں اس کو سجدہ کراں؟ اللہ فرمایا ہاں میں جان بھول کے نہیں، میں جان بوجھ کے تیرے حکم دیتا ہے۔ اس کا یہ انصاف دے خلاف ہے۔ اللہ فرمایا کہ یہ بھی انصاف دے خلاف ہے جو تو مینوں معبود بنے۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک واسطے ہن تیرے تے اللہ دی لعنت وسدی رہی۔ وہ 6 کروڑ سال دی عبادت ساری ضائع برباد گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ معبود بناؤن واسطے ضروری ہے، لازمی ہے، لابدی ہے، یقینی ہے، حقیقی ہے کہ آدمی ایک ذرہ برابر بھی اپنے معبود دے حکم دے اندر سستی نہ کرے۔ اگر جان بوجھ کے سستی کیتی ہے، غفلت کیتی ہے، تو پچھلی سابقہ عبادت بھی تباہ تے برباد ہو۔ ہن اس وچ مسائل تو بڑے آندے، یعنی شیطان بھی یہ تسلیم کر گیا ہے کہ انسان اصل وچ جسم ہے، انسان اصل وچ کیسا ہے؟ جسم ہے۔ جے کر روح وچ ہوندا آدم علیہ السلام دے تو اس وقت اللہ اس نے حکم کردا تو پہلا دے چھڈے مار کے آکھیا بھائی اس نو سجدہ کراں جڑا چھڈا بنیدا دھڑڑا وے۔ اللہ نے اپنی حکومت دسنی ہے، اپنی معبودیت کہ میں معبود اگر اکیلا ہاں تو میں حکم دے رہا تینوں کہ تعظیم میری ہو سی، مگر تعظیم عبادت ہو سی، تعظیم عبادت اللہ دی، تعظیم حضرت حرمت آدم دی کر، مگر اس انکار کر دیتا۔ اللہ نے اس ایک انکار دے بدلے قیامت تک واسطے لعنتی بنا دیتا۔ اتھوں محسوس ہوتا ہے کہ ایماندار آدمی ایمان دے دعوے کرن دے بعد ادنا تو ادنا حکم شریعت دا نہ سمجھے، ورنہ شریعت مقدسہ دا حکم اجن ہو اگر بالکل سہل تے آسان سمجھ کے تے کیتی رکھے، وہ دا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ معبود پھر اس کی سابقہ عبادت ساری ضائع تے برباد کر دیتا ہے۔ مثلا اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے مثال کے طور پہ کہ کس شوارب وقف اللحا، بھائی یہ مچھاں جڑیاں نے ایک کٹاؤ ہوٹھ تاکہ ظاہر ہو میں تے داڑھی کے کرو، یہ معاف کر چھوڑو۔
ہے نال ہوے وقف اللہا دا مانا وداونا، این نال ہوے تو مانا اس دا معاف کر دو کچھ نہ کچھ داڑھی نو ونجن دو جی ویندی قص شواربا، کٹاؤ اپنی مچھاں نو اور وداؤ اپنے داڑھی نو۔ اگر اللہ پاک حکم نہ دیندا تو اللہ دے رسول اگا یہ بولیندا ہا؟ اللہ دے رسول بولدا ہے شریعت وچ تاں جے بلاوے کون؟ اللہ پاک۔ ہن ایک آدمی اگر اسے تصور دے اندر رہ جاوے کہ میں نماز پڑھدا، روزہ، حج، زکات، صلاۃ وغیرہ وغیرہ، مگر اللہ دے اس حکم نو بے پرواہی دی نظر نال ویکھدا ہے، یا کسی موقع دی تار دے اندر ہے کہ وہ موقع لگے تو تاں میں مننا، شادی کر لواں تے تاں داڑھی چ رکھے سا مثلا، یا یہ ہے کہ بھائی مینوں کھرک ہو ویندی ہے تے کھرسی بچدی ہے، جویں کھر کے دا پوچھل ہوئے۔ اگر یہ عذر بہانے کردا ہے تو اس تو بڑا عذر تا شیطان نے پیش کیتا ہے کہ مینوں تو مٹی چ پیدا نہیں کیتا، روشن اگ چ پیدا کیتا ہے، اس نے مٹی چ پیدا کیتا ہے، یہ انصاف ہے؟ یہ بات مینوں آنا سجدہ کر۔ ایک بندہ اگر نہیں رکھاندا داڑھی اللہ دا حکم سمجھ کے اور معبود سمجھ کے، کیوں نہیں رکھا گا؟ وہ وجہ پیش کرے، جیڑی وجہ ہی پیش کرے سی شیطان تو وت بھی گھٹیا درجہ ہو سی، شیطان نے معقول عذر پیش کیتا ہے مگر اللہ نے اس کو معقول عذر پیش کرنے کے باوجود لعنتی بنا دیتا ہے۔ تو جڑا مسلمانی دا دعویٰ کر کے پھر اللہ دے حکم نو ٹال دیندا ہے وہ کس طرح مسلمان رہا سی؟ تاں اللہ فرماندا تحسبونہ ہینا، تسا سمجھیندے ہو کہ معاملہ بالکل سوکھا ہے، وہ عند اللہ عظیم، اللہ دے ڈٹھا کرو اللہ دا ادنا جیا حکم بھی پہاڑ تو زیادہ بھاری ہوتا، وزن بہت زیادہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حکم دیتا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو انجی نماز پڑھو جی مینوں ڈٹھا ہی نے نماز پڑھ گیا۔ اتنا حرص پیدا ہو گیا ہاں صحابہ کرام دے دل سے محمد دی ریس کرنے دا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محمد پاک دا حکم حقیقت کہیں دا حکم ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نماز پہ پڑھاویں نبی علیہ السلام تے پڑھیں دیا سجے پیر دا پولا نبی علیہ السلام اللہ سٹیا، اگے جوتی سمیت پہ پڑھیں دیا، پیچھے صحابہ کرام جو ویکھیا انہیں اپنے ایک پیر سجے دا پول لساریا لا سٹیا، صرف اس حرص واسطے کہ کدائیں نبی علیہ السلام دے خلاف نہ نماز ہو جائے۔ انہوں نے جو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اونج نماز پڑھو جی مینوں ویکھدے ہو، تے ویکھیا انہوں نے پیچھوں کہ نبی علیہ السلام نے سجے پیر دا پولا لا کے ایک پاسے وہا دیتا۔ جلے نبی علیہ السلام فارغ ہوئے تو ڈٹھا ہر کہیں دے کھبے پیر چ پولا ہے جی نبی علیہ السلام دے پیر چاہیے تے سجا پیر کھا لئیے۔ نبی پاک فرمایا کیا کیتا ہی نہیں کہ تساں جو فرمایا ہاں انہیں پڑھی کرو نماز جی مینوں ویکھو، کئیوں ویکھیا تھا سجے پیر چ اگر لا سٹیا پولا تو سبھی لا چھوڑے۔ نبی پاک فرمایا انج میں نہ یا کہ یار میں سے جبریل آیا جو سجے پیر والے پولے دے تلے گندگی لگی ہوئی ہے کیوں لگ گئی ہے تے اس گندگی دے ہوندیاں کدے نماز جائز نہیں تاں میں لا سٹیا، تواڈے پیر نال گندگی لگی ہوئی ہے۔ وہ آخنے لگے یا رسول اللہ گندگی تو ہائی تو بھاویں نہ آئی، بہرحال اساں تو تیری اتباع کرنی ہے، سانو ہور کوئی پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا انشاءاللہ دن قیامت دے میں انگل پھت کے تانوں نال رلا کے بہشت کھلائے ویسا۔ اتباع اللہ دے پاک پیغمبر دی او تاں ہوندی ہے جے بندہ معبود سمجھے ایک اللہ پاک نے، اکیلا اللہ معبود ہے تو رسول دا حکم کیوں نہیں من رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس لیے؟ با مسلمان اللہ اللہ بابا رحمن رام رام، ہندو چ گیا تو ہندو ہے، مسلمان چاہتا مسلمان ہے، دیوبندی چ گیا تو دیوبندی ہے، بریلوی چ گیا تو اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں، تماشے ہر پاسے ویکھدا ہے۔ بندے دا تخم اگر ہے تو پھر اپنے معبود دی انتظار کرے کہ میرا معبود مینو حکم چھوٹا دیندا ہے، رسول دے ذریعے دیندا ہے، قرآن دے ذریعے دیندا ہے، کیوں جے دیندا ہے؟ سارا جہان تبدیل ہو سکتا ہے مگر میں اپنے معبود دے حکم دے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ سارا فرج راج دنیا دے اندر ہوئی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میاں میرے پیر دے اندر تاں پاکیزگی ہے مگر پول چ تلوں کیوں گندگی لگ گئی اسے۔ حضرت تسا جو فرمایا ہاں رائے تم صلو کما رائیتمونی اصلی،
اصل تو تہاڈی اتباع کرنی، سانو گدگیاں دا پتہ کوئی نہیں. اتنا حرص. صحابی بیٹھا ہے ابو موسیٰ اشعری، وہ بیٹھا ہے تقاضا حاجت واسطے، پیشاب واسطے. سجا پاسا اچیرا کر کے بیٹھا ہے تے کھبے پیر تے زور زیادہ دے کے بیٹھا ہے. پچھوں آدھا پہ حضرت ابو الدرداء، انہیں آخیا شودھ نو کوئی تکلیف ہے بھائی، برابر ہو کے نہیں باندھا، ایک پاسے زور دے کے بیٹھا. وہ جڑے ویلے آئے گا تو وہ فارغ ہو آخر لگے یار کو تکلیف ہے؟ میں یہ کہ تکلیف تو کوئی نہیں. یہ تکلیف کوئی نہیں تو تینوں کہہ دسیا کہ مینوں تکلیف ہے؟ اگر تینوں ویکھیا یار تو اوکڑوں ہو کے تے ٹیڑھا ہو کے بیٹھا ہے. اس کیا ہاں کزار آئے تو ہبی محمدن، میں محمد پاک نو ایک باری کنڈو ڈٹھا تے آپ انجے بیٹھے، میں تو محمد دی ریس کر کے بیٹھا ہو، مینوں تکلیف کوئی نہیں. ابو الدرداء دعوت یہ گل میں بھی تین دساں کہ اللہ دے رسول فرمایا ہاں جڑا میرے والیاں عادتاں ہی چھڑیاں چکرے، کیونکہ میری عادت نو بھی اللہ پسند کریندا ہے، میرے والیاں عادتاں چکرے، اس دے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر کے بہشت وری واجب کر دیندا. ایک بات سمجھ دے خلاف ہے کہ ایک آدمی معبود ایک سمجھ دے اللہ نو، پھر پیغمبر دے حکم نو اٹھال دیندا ہے. یہ مطلب ہے وہ سمجھتا ہے نا کہ پیغمبر دا حکم ہور ہوندا ہے، اللہ دا حکم ہور ہوندا ہے. اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محمد الرسول اللہ دی اطاعت کر دیتی اس نے اللہ دا گھر پورا کر دیتا. اس واسطے معبود برحق سمجھن والا مسلمان وہ صرف یہ نہیں جو آکھے یار اساں سجدہ تو سوا اللہ دے کہنوں نہیں کدے کیتا، قبر تے کدے نہیں جھکے، یار بھی نہیں دیتی، بار بھی نہیں دیتی، چول بھی نہیں دیتی، کنڈے نہیں کدے چڑھائے، رجبیاں نہیں منائیاں، یاریاں نہیں کیتیاں، بادشاہ سا کیویں ہو سکنے مشرک. اللہ فرماتا سارا دین ہی نہیں، دین ہے الایمان بالکتاب کلہ، پوری کتاب مقدس نال محمد کریم دی ہر حرکت نال اتفاق پیدا کرو، کیونکہ کوئی عمل اللہ دے رسول دا ایسا نہیں جے دے وچ اللہ دی رضا موجود نہ ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ٹر پمنہا ڈاچی تے چڑھ کے ویتے ونجے نہ کوئی درخت آ جاوے وہ تلے لائے کے اونٹنی تو بہرا میں نہ 5 منٹ وقت چل پمیں مت کسی اور جگہ تے بہرا میں پوچھنے والے پوچھا بھائی کہ خیر ہے کیوں باندھا وجائیں؟ کہ جڑیاں جڑیاں جائیں تو میں نبی پاک نو باندھے ڈٹھا، میں تو محمد دی ریس کرے تا وجا. ہوں جس دے دل چ اتنا عشق ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا، حالانکہ حضرت عمر خود فرمایا پترا اتنا تکلف نہ کیتا کر، پچھوں آنے والے لوگ سمجھے سنے کہ سنت ہے. وہ آخے ابا جی لوگوں کو دس دیتا کرو جی سنت نہیں. عبداللہ بن عمر اپنی عادت کرے گا، میں محمد دی عادت چھوڑنے واسطے تیار قطن نہیں. شباد رسول اللہ 60 سنتن، 60 سال تک زندہ رہے نبی پاک دی وفات دے بعد. مگر صحابی دن اللہ دی قسم ہے اساں وقت بھی کچھ نہ کچھ تبدیل ہو گیا سے، سنت تے عادت نبوی تو تبدیل نہیں ہویا تو عبداللہ ابن عمر نے تبدیل ہوا. ما منا الا وقد تغیر الا ابن عمر. عبداللہ ابن عمر ہی ایسا ہے. یہ لوگ پڑھتے ہیں نا چاشتی نماز، عبداللہ ابن عمر روضہ نبوی والا جڑا دیوار حجرا انہوں کنڈ لا کے بیٹھے رہتے ہیں. لوگ اشراق پڑھن وہ چپ کر کے بیٹھے رہے. جیڑا بندہ آ گیا اس نے پوچھا کیویں آیا ہے؟ وہ آخیا بس ونجے آیا مسجد نبوی آیا. ہاں کیا بنتی کھڑوتے نہیں نہ بنتی نیڑے نہ بننے پیا. وہ اشراق پڑھنے والا بنتی ہے کیوں محمد پاک نے جلے نہیں پڑھی ہے کیوں دکانداری کی تھی کھلے. حضرت جابر اپنے پوتر دے کولو لکھیا وہ نماز کھلا پڑھدا تے بسم اللہ اس اچھی چا پڑھی. حضرت جابر آخر لگا یا بنیا محدثن، او بچڑو یہ نواں کام کیا کٹی کھلوتا ہے، ڈیلے چ پڑھ بسم اللہ، نماز اچھی پڑھن دی اجازت کہیں نہیں. ترمذی شریف حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر نو ایک بندہ لے کے جا رہا ہے مسجد شام والی جامع مسجد جلے لے لت کھرا ٹپن لگے نہ تو اسے اندروں مؤذن نے آواز دیتی الصلاۃ جامعۃ، وہ نب جماعت کھڑی پئی ہوندی نے جلدی آؤ جلدی آؤ.
عبداللہ ابن عمر آخیا پیچھا لا چلو مینوں اس بدعت والی مسیح میں نماز ہی نہیں پڑھتا. انہیں آخیا کیویں جی؟ آخر لوگوں کو چڈن واسطے تو ہوندی اذان آخنی، یہ میں تو ماں کی آواز پچھو کری کٹی کھلوتا ہے، جماعت تیار پہ ہوندی نے، جماعت تیار پہ ہوندی نے. انطلق بنا من هذا البدی، جیڑی مسیح تے بدعت ہوے میں عبداللہ ابن عمر اس نماز پڑھنا ہی حرام سمجھنا. تو ڈھا پمجو جتھے مائی مسیح نے مائی مسیح تائی کھلوتی ہے. خدا جائے کہ مشرک بنائیے گل ہری ماں میں اصا سفر تے ٹرا ہے نا، سانو بال ساتھی آدھا وے کہیں مسیح تے نماز پڑھ دئی ہو، اصا نے اس مسیح تے پرسائیں جی دے امامت گالر چاہے کھلو میں ہو، کیونکہ اڈیاں تے چوکاں تے گرٹھاں تے جتنے ہی ہیں سب مشرکین ہیں. تو مشرک مسجد بناوے تو مسجد ہے ہی نہیں، ہے ہی شرک دا اڈا سارا. اس واسطے اللہ دے پیغمبر فرمایا اللہ کلھا مسجد و طہور، اس واسطے فرمایا الا المقبرۃ والحمام، قبرستان کی نماز جائز نہیں فرضی، اور مشرک جس کی بنیاد رکھے اتنے بھی نماز جائز کوئی نہیں. عبادت باقی زمین رٹتے کھڑے رہو تھی انج سمجھو مسجد کی نماز پڑھ رہے. یہ معبود نو برحق سمجھتا ہے تو پھر رل گڈے والا سلسلہ نہیں، پھر وہ سب تو وڈا زیادہ ظالم ہے جس نے اکیلے معبود نو معبود آخیا تے وہ اس کی عبادت نہیں کر رہا. یہ تقدس پامال کی تصویر. صحابیہ نبی علیہ السلام دی مدینے چ باہر نکل کے گئی کھلی جنگ دا حال کھلی پوچھ لیے آون ونجن والے کولوں سناؤ حال کے ہے. ایک آدمی ہٹدا پیا ہے تو اس کو کیا پہ دی ما خطب اہل الجہاد، مجاہداں دا حال سنا جہاد تے جو گئے ہوئے ہیں وہ دا ٹھیک حال ہے. وقت آتی ہے ذرا اچھے طریقے نال سمجھا کہ بڑا اچھا حال ہے. وقت آتی ہے مائی خیال کر تفصیل نال سنا کہ کئی تفصیل پوچھنی. تیرا گھر والا بھی شہید ہو گیا ہے، تیرے چارے پتر بھی مارے گئے، یہ کچھ میں تو جاننے. وہ آتی ہے میں یہ نہیں گل پوچھی مینوں تو اللہ اللہ مینوں دس میرے محمد دا کہ اللہ محمد صحیح سالم ہے کہ نہیں. وہ آتی ہے محمد کریم دے اقوال نو بھی تکلیف نہیں آئی. اچا اچا دیے فوج تو رب الکعبہ، جے میرا محمد جانی ٹھیک ہے خدا دی قسم ہے ہزاراں پتر وار دیواں محمد دی جان تو. او شہید ہو گئے کوئی حرج نہیں، مگر میرے محمد رسول اللہ نو تکلیف نہ پہنچے. اتنی جان آفرین قربانی پیش پہ کر دی ہے. مائی اللہ دا شکر ادا کر دیا واپس ہٹی تے انتظار ہے کہ اللہ کرے جلدی آوے محمد پاک جو میں زیارت کرا. کیوں؟ اس واسطے کہ محمد رسول اللہ نے راہ وکھایا ایک معبود دا، کہندا کلے معبود دا راہ وکھایا ہے. اکیلا معبود بھی کدائی نہ اسنو لبدا جے کر محمد رسول اللہ درمیان چ نہ آندا. ربیہ بنت معوذ ایک مائی ہے، وہ نبی علیہ السلام کو لواندی آتی یا رسول اللہ. نبی کریم پوچھا کیویں آئی ہے جنے اج میں جناب زیارت کرنے بھی آئی ہیں سپیشل تے ایک اجازت منگن بھی آئی. اجازت کری شاید یہ اکھے اج رات 14ویں دا چند چڑھیا ہوا ہے، مینوں جے اجازت دیو تا 14ویں دے چند تے تیرے چہرے دے درمیان میں فرق بیان کرا. کتنا فرق ہے؟ کیڑی ضرورت پئی ہے تینوں ربیہ بنت معوذ؟ اکھے اس واسطے جو تو ان ڈٹھے یار نال سدا تعلق بنا جائے تے ان ویکھیا یار ویکھا تا صحیح جو ڈٹھیاں ہوئی چیزاں دا شان تے مرتبہ زیادہ ہے یا تے محمد رسول اللہ دا درجہ تے شان زیادہ ہے. نبی علیہ السلام فرمانے چنگا ویکھ اج انصاف کر پر خیال کریں رعایت میری نہ کریں، انجے کریں جویں انصاف آکھے. دیوار دی اوٹ سے لے کھلوتی ہے، ایک واری ویدھی ہے چند در تے دوئی واری ویدھی ہے محمد رسول اللہ در. 14ویں رات نو چند نے 14 مرتبہ ادھے ویکھیا تے 14 مرتبہ ادھے ویکھیا تے ہستی ہستی آندی آ گئی. نبی علیہ السلام فرمایا کیویں گل ہے کہ دو فرق لتھن مینوں، دو فرق لتھن.
پہلا فرق تو ہے جل چند در لادا ویدھی روات معلوم ہوندا روشنی جڑی آئی ساری آ گئی ہے پچھو چند دے ویڑے چنہیرا ہو گیا ہے تے جتے ادھر ویکھات معلوم ہوندا چند چڑھدا پیا تے ہور دگنی روشنی چہرے تے آندی پئی دعا فرق معلوم ہویا ہے اس چند در ویدھی رہ ونجا تے نظراں تھک ویندیاں جڑ ویلے تے محمد در ویکھا تے نظراں میریاں تھکاوٹ دور ہو ویندی آئی اللہ دے پاک رسول نو معبود دا یکا تے سالم غلام سمجھتے ہیں اس واسطے کوئی اشارہ اللہ دا پیغمبر کرے ہاتھ بھی پیچھا ہٹن دی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے یہ عجیب مسلمان ہے یہ آخے میری دہڑی تے خوراک ہوندی ہے یا میرے ساگ کو نہیں دینا رن دے بدلے تے ساکاں دے بدلے تو محمد نو ٹالی کھلایا محمد دے خدا معبود نو وہ مسلمان کی میرا سی 1000 سال دا ایک سجدہ کر تیری عمر اتنی ہو جاوے 1000 سال دا ایک سجدہ 1000 سال دا رکوع تے ادنا جیا حکم جڑا اللہ پاک دے رسول دیتا ہے جے جان بجھ کے شرعی مجبوری تو علاوہ اگر چھڑے سے تو 1000 سال دے سجدے تے لعنت سی تے رکوع تے بھی لعنت سی معاملہ آسان نہیں کمال ہے اللہ کتنا احسان کیتا ہے تے مومن دی عزت اتنی بنائی ہے اللہ پاک نے عبداللہ ابن عباس کو پوچھو قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے جیڑا مشرک ہے مشرک یہ پلیتی نہیں بلکہ خود ٹٹی دے نام ہے پلیتی دے نام ہے یہ میری مسجد دے نیڑے ہوں سانو کو پتہ لگ جی فلانا مشرک آیا بیٹھا چھوڑے سا وہاں تھوڑا چاچا ہوئے تھوڑا بابا ہوئے میرا پتریر ہوئے میرا بھائی ہوئے مومن آدمی دی مسجد مشرک نو آون دی اجازت کوئی نہیں اللہ فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام مومنو جی ہو ایماندار تب مشرک نو کدی میری مسجد دے نیڑے نہ آون دے تے اے مشرک نال بھاجی جانی رکھی کھلوتا ہوئے سینے نال سینہ ملائی کھلوتا ہے دھیاں وٹائی کھلوتا ہے یہ مسلمان راسی اللہ دا میرے گھر چ نہ آون دے یہ اپنے گھر جمائی بنائی کھلوتا ہے اللہ دا میرے گھر نو پلیت نہ کر یہ اپنے گھر نو پلیت بنائی کھلا اس کو پتہ ہی نہیں جو مشرک تے میری سجان کیا ہے تے کیا نہیں یہ انسان کیویں من سی فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا یہ تو حال ہے مشرک دا کہ مومن دا حال ویکھ تیری عزت کتنی بڑائی ہے اللہ پاک مومن دمبے نو ذبح کرنے لگا ہے لوگ آئے نہ دن یار سب پکڑا آئیں تو جانور نو وعدہ نہیں آپ ہمت لائی سو تے چھیلا تے کیا کرا دمبا یا بکرا آئی بڑی ہمت آ یا وار کا وہ کلا جنا ہاتھ پیر جکڑ کے تے زور لیندا پیا اتنا زور لا جو تکبیر پڑھن دا چیتا نہیں سریا تے او دی کنی کپ کھلوتا ہے حیران ہونے لگا ہے تا محمد پاک فرماندے ہیں حلال ہے تیرے دل جو تکبیر کھلوتی اللہ تیری رعایت کر دیتی ہے جی دل چ اکیلے معبود دی عزت ہے بھول کے تکبیر نہ آکھے تا بھی حلال ہے تے جی دل دے اندر ڈھیر معبوداں دا ٹھیک لگا کھلوتا ہے وہ بھاویں پڑھ پڑھ کے گئی ہو ونجی سور دی انہی حرام دی حرام ہے جیڑی ہوٹل نظر آندی ٹھیپ بنا اتنے لپ لپ چھلکا پانی دا منہ چٹھاندا ہی اتوں تو کھا لواں موڑا پیگاں وکساں پہ جب تک ایک ادنا تو ادنا حکم بھی محمد رسول اللہ تے او دے خدا دا نہ منے وہ تھوڑی خبردار اپنے آپ مت مومن پہ سمجھے ہاں اگر جہالت وقت گزر گیا تو اللہ فرماتا ہے جہلاں دی جہالت نو اسا کدی نہیں ڈٹھا اسا وینے کہ انہاں تک میرے محمد دی کلام پہنچ ونجے اتنا تقدس مومن آدمی دا بنایا ہے تیری ادنا جی حرکت اللہ پاک دے دربار دے اندر عبادت بن جاتی ہے ایک بدعتی آدمی ہے مشرک ہے مشرک دے مقابلے دے اندر تو ایک لفظ بولیا جی گال نکلتی ہے انہوں لوگ گال سمجھیں دے تو مشرک دے حق چ بولیا تو اس وجہ تو بولیا ہے کہ یہ چونکہ مشرک خدا دا دشمن ہے اللہ دے رسول آدھن کہ اللہ دے دربار چ عبادت لکھی ہوئی ہے اہل بدعت دی کرے ہلتن بجدا جنت جاوے
خدا دے دشمن دی جتنی شکایت کرے، مشرک تے بدتی نال جتنی بائیکاٹ کرے، اللہ فرماتا ہے وقت تیری بد عملیاں دے نسبے تے میرے دشمن نال جے تو بائیکاٹ کیتی ہے میں تیرے نال بائیکاٹ نہیں کریندا، سارا جہان تیرا مخالف ہو جاوے میں تینوں پہلے نمبر وچ بہشت داخل کرے سا۔ اللہ دے دشمن دا تو پتہ ہونا چاہیے، جو بدعت تے شرک سارا کر 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 کے بڈھا ہو گیا، منہ پھٹ گیا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے بھی قربان پہ جاتے ہوئے تو اللہ فرمانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ساری کائنات دا پیدا کرنا اے میں اللہ دی نعمت ہے، چند میری نعمت ہے، سورج میری نعمت ہے، آسمان میری نعمت ہے، زمین میری نعمت ہے، ساریاں میری نعمتن پر محمد دا وجود میرا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، شکر کرن جے ساری کائنات والیاں نیکیاں تے نعمتاں دا شکریہ ادا کرن تے میرے محمد احسان دے خلاف چا کرن تے نرا کفری کفر متھے لا دے سا، تے یہ ساری کائنات دا انکار چا کرن ایک محمد الرسول اللہ جس نے میں احسان بنا کے بھیجے ہے، جس احسان خداوندی دا احترام چا کرن تا کہیں شاید انکار نہ دے کلو ہو نہیں سکتا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ساری کائنات میں اللہ فرمایا میری نعمتیں ہیں، محمد دا ذکر ہے تو اللہ فرمایا کہ میرا احسان ہے۔ ہن فرق کیویں والا مسیح ساری نعمتیں ندی نالے راج واہ کھالے پگوں کسے یہ سارے درجے اللہ دی نعمتاں دے، مگر سمندر اللہ دے احسان دا ہے تو محمد رسول اللہ۔ اس واسطے جی لوگ آتے نہ آ گئے تاج، وہ بڑے احمق نے بے وقوف الو دے پٹھے۔ محمد ہے سمندر، سمندر کہیں دے گھر ٹر کے آوے تو کا شراسی بولو تھوڑے ویڑے جو تھوڑی حویلی جو سمندر آ وڑے کا شرح تو سی باقی ہے۔ محمد کدا ہی نہیں جانتا ہر شاہ ٹر کے کدے ویندی ہے۔ ہاں جی شاہ ہر درجہ اگر آیا ہے، اسی واسطے نبوت چل کے آئی ہے تو محمد دے وجود ہے، رسالت چل کے آئی ہے تو محمد دے وجود ہے، روح چل کے آیا تو محمد دے وجود ہے، قرآن چل کے آیا تو محمد دے وجود ہے، وحی چل کے آئی تو محمد دے وجود ہے، جبریل آیا تو محمد دے وجود ہے، میکائیل آیا تو محمد دے وجود ہے، انوارات آئے تو محمد دے وجود ہے، عصمت آئی تو محمد دے وجود ہے، شوکت آئی تو محمد دے وجود ہے، نسبت آئی تو محمد دے وجود ہے، وحدت آئی تو محمد دے وجود ہے، شوکت آئی تو محمد دے وجود ہے، حدت جدت جہدت وحدت سمادت امارت عمارت سیادت قیادت آئی تو محمد دے وجود ہے۔ ہر شے جے ٹر کے آندی پئی ہے معلوم ہوتا اصل مرکز خداوند قدوس دی نیکیت عبادت دا ہے تو وجود محمد رسول اللہ ہے۔ اس واسطے وہ آدمی خدا نو سمجھ نہیں سکتا جڑا محمد پاک نال تعلق لا نہیں سکتا، تعلق لے سی تو مننا پوسی اس نو۔ تا اللہ فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جڑا میرے رسول دی اطاعت چکے مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے 1,24,000 پیغمبر دی اطاعت چکے تاں میں راضی کوئی نہیں، ایک محمد کلے دی اطاعت چکے تو میں خدا دا گھر پورا ہو گیا۔ وہ کیوں انسان دا تخم ہے جڑا سمجھدا ہے کہ اللہ معبود میرا ایک ہے، کہ اس معبود نے کیا کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، شکر کرو جو میں جویں تساں انسان ہے میں رسول بھی تانوں انسان دیتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کتنا احسان ہے میں اللہ دا کہ آن ڈٹھے اللہ نال تاری ملاقات کرائیس، آن ڈٹھے اللہ کو منگن دا ڈھنگ سکھائیس، اور ویکھے اللہ کو بے جھجک ہو کے منگن دا طریقہ سکھائیس۔ ورنہ لوگ ڈر تو خدا کو مگدے نہ کدے نظر آیا نہ بولے ساڈے نال نہ ساری قوم دا نہ رشتے دا، کیا پتہ خدا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ آئے لوگوں نے اتنا بے جھجک کیتا ہے، جتی دا تسمہ ٹوٹ گیا تھی
محمد دا صحابی مگدا تھا کہنے کو مگدا ہے بے جھجک ہو کے مگدا ہے صحابی ایک جا رہا ہے گھوڑے تے چمک ٹھائے پہ ہاتھ چو آدمی ایک آ رہا ادھر نے سے کیا آپ گھوڑے تو نہیں لتھا کیا دا حسبی اللہ یا کیا انہیں معلوم آیا ایک بندہ چمک سے آ کے ہاتھ دینا پیا لے لے اس کو پتا کہ محمد دا سبق یہ ہے اللہ فرما ان حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین تینوں اللہ کافیت ایمانداروں کافی ہے بھاویں جی ہو جائی ہوگی مگر اتنا عقیدہ پکا لے آوے کون تے کیوں لے آوے کون لے آوے ہر شخص وسائل تے اسباب دے متھا مریندا ہے کمال تو انہاں لوگاں دا ہے جڑے اپنی جیبھاں کٹا کے وت وی سڈیندے کھلن تے کینوں کھلے سڈیندے اللہ اللہ شخص کہندا ہے نجف دے اندر اتفاقی گل یاد آ گئی نجف دے اندر آندا ہے محلہ نجف دا بیت اللہ مکے چ اس نو پتا بھائی اتنے سارے راندے شیعے کون راندے یہ پتا اگر ہوندس تو وہ نہ ونجے ہاں یہ پتا کوئی نس جو شیعہ واقع خالص ہے وہ سمجھدا بھائی عام مسلمان ہے ایک دروازے تے گیا تے آدھا ہے السائل وتعالی بیتکم سائل آ گیا ہے تہاڈے دروازے تے کائی نہ کائی شے اللہ دے نام تے دے سکدے ہو تے دیو اس نو جہی نے دل چ محبت ابو بکر صدیق دی عمر فاروق دی عثمان غنی دی علی حیدر کرار دی او جویں اپنا خزانہ تے جان لٹا دیندے ہیں محمد رسول اللہ دے آکھن دے اوتے انج محمد کریم دا میں ادنا جا غلام دے سکدے ہو تے کچھ اللہ دے نام دا کچھ دیو بندہ ایک نکلے تیز تھاری والی چھری چاہیے آیا ہے تو انہوں آخر بولے نا کیویں بولیندا ہے انہیں بولنے لگا تے پھد کے اودی جیب پھد لئیس جیب پھد کے تے انہیں چھک کے آدا ہے ہن ابو بکر دا نام لئی سے کہ کوئی نہ ہائے 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 ابو بکر صدیق دا نام لے آئی عمر دا نام لے آئی عثمان دا نام لے آئی تریہ دا نام سا برداشت نہیں کر سکتے چھک کے جیب تیز دھاری دار چھری نال کٹ دیتی ہے آدھا ہون مانگ ویکھ منہ خون نال لہو لوہان ہے ہٹ کے آندا بیت اللہ دا دروازہ اللہ اللہ بیت اللہ دا دروازہ پکڑ کے خون انہیں واندا کھڑا ہے دل چاہتا ہے اللہم انکا احد لم تلد اللہ تو ہک کے نہ تو کوئی جایا ہے نہ تو کدوں جمع ہے جے تو ہک کے تا دس میں کدے ونجاں جیب کٹی ہوئی کہندے کول منگا جے تو واپس نہ کرے تو کہ سمجھے سی مینوں کیا پتا جو شیعہ پلیت آج شیعہ آتے نا سب مومن پاک آئے اپنے آپ کو کہتے ہیں پاک ہی آتے مومن ہی تے اصل پلیت دا لقب دیتا خدا انہوں ساری رات ہل گئی ہے انہیں خون دی چھرکے پہلا نکل دیں وجود چوں تاں جے کوئی ویلا رات دا ہوندا ہے زبان نال بولن لگ گئے اس ویلے دا انی شکرتک یا رب العالمین اللہ تیرا شکر ہی جب تو میری اس کٹ لئی آئی پرواہ کئی گونگیاں دیاں سنن تے جان والے کون ہے اندھیریاں دے وچ ویکھن والے کون ہے او کالے رنگ دی کیڑی ہے کالے رنگ دا پتھر ہے انہیری کھوکمک رات وچ ویکھن والا کون ہے بھوکیاں دی بھوک لاون والا کون ہے میری زبان کٹ دتی آئی کٹن والیاں تے واپس دیون والا کون ہے اللہ تا قادر ہے نا سال جلے گزرے سال دے بعد آخر لگا جلے ساڈی وہ عزت رکھدا ہے اللہ پاک ہوں اس محلے دے ایک باری پھر ایک ہور مریندا تھا اس دا جا کا جو لتھا کھلوتا بھائی خدا دا دشمن اگر کوئی کار کرے صحیح کرتوت تو اللہ مومن آدمی نو ذلیل نہیں کرے گا جے تکلیف تے دکھ دیندا ہے تاں وی اپنے من واسطے دیندا ہے اس محلے چ گیا تے اٹھائے ون کے آدا ہے جا السائل ولا بیتکم الا حب محمد و حب ابی بکر و عمر و عثمان جی ابو بکر صدیق دی محبت نے جی انہاں غلامی کیتی آئی محمد پاک دی انہی طرح تساں محمد دے غلام نو کوئی اللہ واسطے کوئی چیز دے سکدے ہو تو دیو
نکلے ایک نوجوان وہ آ کے اس 300 دینار دتس آدھا اے لے لے تے راضی ہو ون وہ آدھا اس گھر چ میرے نال تے اگے ہور حشر ہویا کہ میں اس حشر کران والے دا پتر ہاں آ میں تینوں وکھائی جے تیرے نال حشر کیتا او نال حشر اللہ پاک رہ کے کیتا اللہ گیا ون کے تالا کھولس دروازہ لایا سے آدھا ویکھو باندر بدھا بیٹھا اے وہ میرا پیو ہے جلے تیری زبان کٹ کے پچھا ٹیا تریے دیہڑے باندر بن گیا تے میں اس نو بن کے بہا دیتا اندر جی باندر نو سٹیندی غذا انہی طرح سٹے نہ چہرہ انہی طرح اس مگر باندر نو ماں باندر دی شکل بنی ہوئی ہے اللہ اللہ جی اللہ دے پاک بعد پیغمبر نے جی اپنی امت نو سکھایا ہے کہ معبود اکیلا ہکو ہے جبھا کٹی ونجن تاوی درخواستہ کئی دے گوئن کوئی وسیلے تے کوئی حکڑ کیلے کوئی نہیں کوئی داتے تے آکے کوئی نہیں کوئی کجیاں والے تے کجی تے گھمکول کوئی نہیں کوئی پیو تے پوترا تے دوترا کوئی نہیں کوئی 5 تن کوئی نہیں کوئی 4 تن کوئی نہیں جدو بھی وہ کردے ہیں ایک اللہ نو سر مار کے ربنا اخرجنا من هذا القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اور اب ساڈیا سانو ظالمہ دی وسطی چوں کڈ لائے جے ویلے لوگ تیرے کول منگدن وسیلے پیش کریں دن ساڈے واسطے وسیلہ ہی بنا تا آپ بنا مددگار بنا تا آپ بنا مالی سوا قریب باب کہیلتن ولا ردت تفائی باب نکرہو مالی سوا فقری لیک وسیلتن بالافتقار لیک ربی اجدہو اللہ جے کوئی اور دروازہ تا آپ وکھا چھوڑ سانو تا کوئی نہیں ملدا لوگ وسیلے پیش کریں دن میں تا وسیلہ ہی کو پیش کریں نا جو میں نو تیرے بغیر دروازہ لبھدا ہی کوئی نہیں یا اس نو معبود کو اللہ نہ سمجھی لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دے کہ جی لا الہ الا اللہ پڑھنا تو وہ تو اس کا گھر برباد نہ کر ورنہ اس نے دوہرا مجرم بن سے جائیں سرے کو انکار کر دیتا ہے تو سینے نال تے گل نال اسلام نو لا کے رواویں تو بڑا مجرم بن سے مردہ مر جا مگر کدے آس تے امید کسے پیر فقیر پیغمبر جین تے موئے تے لاون دی اجازت قتل کوئی نہیں گھر چائی شہ نہیں بچ گئی تھی سڈ مار گئی نو مصیبت زیادہ آ گئی تھی آ الحمدللہ تو راضی ہوتا پیا نا تو راضی ہے زمین اللہ اللہ کمال نہیں رسول پاک دی بیٹی حضرت زینب انہوں دا معصوم بچہ گود سسکیاں پہ لینا ہے آدمی بھیجی ہے کہ ونجو میرے ابے نو سد لیاؤ انہوں دا خیال ہے مائی صاحبہ دا کہ میرا بچہ ہوں بچتا نہیں ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ میرے بابے دے آمن نال ہے بچے دی زندگی دا دھاگا لمبا ہو ونجے آدمی آیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے میری دھی نو بن کے آکھو جدن بوٹی لاون لگا میرے نال مشورہ کوئی نہ کیتا تے جے ہن بوٹا پٹن لگا جڑا سمے تاوی میں جے لکھا ونجن تائیں جڑ پٹ کے راسی چھڑیندا نہیں ول تحتسب ول تصبر انہوں آکھو صبر کرے انہیں صبر دا پھل جڑا ونجایا نہیں مائی صاحب آدھی نہیں ونجو میرے ابے نو سٹ لیا انہوں نے خدا دی قسم دے کے سٹ لیا نبی کریم آندے جلدی بھج کے مائی جھولی دے وچ رکھ دی اپنے بال نو یا رکھیاس جیندا جھولی چ رکھیاس یا آندا گیا نبی پاک دی ہنجو بچے دے بتھے تے ڈٹھیاں بچے دے روح عرش مولا تھوڑی پہنچ گیا نبی پاک فرمایا میری دھی ہن راضی ہے جیندا دتا ہے تے مویا لے آیا اپنے پیو کولوں گوڑے نال پیاریاں پیار پائے نالے جان دا کسے چھڈاونا نہیں ایویں وید حکیم نو ٹولدا ہے دکھ مرن دا کسے ہٹاونا نہیں گھول گھول کے دیوندا لکھ پڑیاں جان دی روح نو کسے ٹکاونا نہیں اللہ پاک نے قانون ہی ایسا بنا دیتا ہے ایک معبود سمجھ سارا کچھ لونا چاہے تو دے کولوں واپس کوئی نہیں کرا سکدا اللہ اللہ او مومن آدمی تیری نیکی دی قدر کیتی اللہ پاک نے برائی مت کر جتھے اللہ پاک دا حکم ویکھ نیکی ادنا کرے سے تا پھل اعلی مل سی کمال یہ ہے کہ لوگ ایک مزدوری دین دین اللہ پاک 2 مزدوریاں دیندا ہے دنیا دے وچ ہی تے دن قیامت دے حضرت مائی فاطمہ بیمار ہو گئی فرمایا حضرت علی نو میرا دل انار واسطے منگدا ہے
لایا میں آکی دوں. اس آخیا میرے دولت خانے تے صرف چوانی ودی ہے، ایک درہم ہے، پتہ کرے نہ جے ڈھائیندا ہے تا اجے ودے گلیندے ان جے کو ایک آ گیا کہنے گا اے تیرے لیے پلیں دی خیر ہوئے حاجی جی میں 7 جانے دا بھوکا وے خدا بھوک نہ کٹائی میں ان کا شدے. حضرت علی نے انج نہیں آکھیا کلے معبود دا نا چوکے لیندا پیا وہ چوانی کٹ کے دتے. اکیلے معبود نال محبت ہی ہو جائیے تو انو اللہ دی نام دے دیونا پوے تے سارا تھوڑی آندھے سونگڑ ویندی. نبی علیہ السلام دا داماد حضرت علی یہ واپس آیا. حضرت فاطمہ پوچھیا وقت کیویں انار آندا ہی جی اجے لائے تا آپ رستے چ اللہ والا پائے گیا. اس آ کے اللہ دی نام تے کر کے دے جا وہ چوانی حسین تے دتی. مائی فاطمہ آخیا اچھا جے کر اللہ دے نام تے دے آیا جی انار نہیں ملے تو انوار لے لینے آ نماز میں نیتے نہیں تو نماز نہیں چاہ ہو گیا بھائی. کچھ دیر دے بعد جلے نماز نفلی شفلی پڑھ لی انہیں اتفاقی محمد پاک دی خدمت ایک غلام انار لایا ٹوکری چ. نبی پاک فرمایا ونجو میری فاطمہ دے گھر دے آؤ. صاحب بھی جو انار ڈٹھے تو ہان کندار دے انار تے بخارے دے رتے انار دانے رتے روبی رتا تے بڑے موٹے تے میٹھے ایک ہاتھ چا کے کہنے لگا سبحان اللہ ما الوانا کا سبحان اللہ کیڑا سونا رنگ تیرا بنایا اللہ نے. وہ نہیں ہاتھ چ رہ گیا تھا سبحانک اللہم سبحانک. ٹوکری ہاتھ چ گیا مائی صاحبہ نو دستک دیتی ہے. مائی صاحبہ جی ٹوکری ویکھی ہے وچ 9 انار ہن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بیٹی نے آخیا ہے یہ ون کے دے آؤ میرے ابے نو آخو میرے انار نہیں کہیں اور دے. اللہ صاحب یاد ہے اللہ دی قسم ہے نبی کریم فرمایا ہے میری بیٹی نو ون کے دے آؤ. آخے جی نبی کریم دین دے تا دا ہوئے نا میں ایک دے بدلے دا دا وعدہ اللہ دا قرآن سنی بیٹھی ہاں. اس لئے صحابی نو چیتا ہے جو دا وعدہ میرے ہاتھ چ اس دے بھیجا آخر لگا ادھا ادھے دے تو اڈے این. نبی علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرمایا فلاحو عشر امثالہا مومن آدمی نو ایک نیکی دے بدلے دا تائی تھائی میں دنیا چی دے دینا آخرت چ بے حساب دے. یہ ودا ہے کھورک تو چلے ودا ہے یہ بیتا ودا کہندا ہے کدے 11ویں ہے کدے کول خانی ہے آپ پوتے چکھے جو ہے سے مڑ ونجنا پمدا مڑ اگا واسطے نہ ویسا ہے. ایک بندہ اس نے کہ ایک باری موتر پی لے تے مڑ اگا تے نہ پیویں ہے یار اسی ایک باری ٹٹی کھا تے تھوڑی جی دفعہ بھی شک نیڑے نہ وجے کلائی نیڑے آسی انسان دا بچہ جے بندے دا پتر ہے تے کم از کم اپنے اللہ نو معبود سمجھے. ایک معبود ہے اس ایک معبود نے ایک اپنے عابد محمد رسول اللہ دے ہاتھ تے شریعت بھیجی ہے. اس بنا دے اتے ادنا حکم ہے یا اعلی حکم ہے اس خیانت کرنے کی گنجائش قطن کوئی نہیں. یا اللہ نو صاف جواب دے لا الہ الا اللہ پڑھے ہی نہیں بٹھو تو یہ کر لا الہ الا اللہ پڑھیا ہے تو پھر اللہ رب العزت دربار دے اندر گستاخی کدے کم نہیں آ سکتی. مجبوری دے نا شکریہ ہے مجبوری دے کئی واقعات ہیں کئی حالات ہیں. خود اللہ پاک آپ فرما دیتا ہے بھائی جے کر تو مجبور ہے ایک جگہ تو تو جا رہے ہیں جنگل آ گیا ہے آبادی کوئی نہیں تے تینوں بھوک پٹایا چا پیاس پٹایا نیڑے وسطی آبادی کوئی نہیں تو ویکھیا تا ایک مویا پیا ہے سور مویا پیا ہے یہ پانی دا مٹکا پیا تو اتنے لکھیا ہوا ہے بھائی یہ فلانے بزرگ دے نام دا ہے. یہ پرات ایک تینوں نظر آئیے تو کندوری نال کجی پئی ہے وچوں مشکو پئی آندی بڑی سونی حضرت پیر دے نام دے. جے کر تینوں نظر آیا جو میں مرنا تو وہ جڑا سور ہے وہ دی چو کھا لائے تے غیر اللہ دی نیاز والے پاسے بھاویں مر ونجے تاں ونجن دی اجازت چٹے رڑے تے جان دے چا مگر وہ خوشبو والی وہ جڑی کھیرنی ہے نا وہ انجے سمجھ تو ٹٹی پہ کھانا غیر اللہ دا نا جتھے پائے ونجے اتھے میں راضی نہیں ہو سکتا. تا فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم یعنی وہ چیز کھا جڑی اللہ معاف چا کرے تے شرک جڑا ہے ان اللہ لا یغفر اللہ تو معاف نہیں کریندا. شرک والی چیز کدے نیڑے نہ جاویں بھاویں جان دیونی پے جائے. تے جو سور کھا بیٹھا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم جلے میں آپ تینوں آتھا پہ یاد دیندا پیا جتنے لقمے نال تو بچ کے آبادی توڑی ون سکنا تو کھا لویں اللہ دی قسم کھا صحیح حرام مگر ثواب تینوں الٹن وال دیتا. معلوم ہوتا مومن آدمی دی شان بڑی کھول ہے سن کہیں لکھ دیتا ہے
یہ وہ لکھ دیتے ہیں. اچھا عذاب قبر زمین والے قبر میں ہے یا برزخ میں؟ زمین جڑی ہے زمین والے قبر یہ بھی برزخ دے وچ شامل ہے. اللہ چاہے تا عذاب اس جسم نو دے چاہے تا روح نو دے. انکار کرن والا پکا کافر ہے. یہ دی مرضی دے نال ہوندا ہے کیونکہ جڑا مرن والا آدمی ہے وہ عالم برزخ جاندا ہے. عالم برزخ سنیندے کہیں ہوئے او تانوں پتہ کوئی نہیں. عالم برزخ وہ زمانہ ہے جڑا زمانہ مر چکا ہے. زمانہ بندہ مردا ہے تو دا زمانہ مر ویندا ہے. وہ ہے برزخ. جیندا آدمی جے تھوڑی جیندا رہے وہ تھوڑی موئے نال گلاں شاباش بولو. انجے طرح جیندا زمانہ موئے زمانے نال گلاں نہیں کر سکدا. اللہ فرماتا میں قادر ہاں موئے نال گلاں کراں تے بھاویں جیندے نال کراں. اس قبر دے اندر عذاب دیواں تائیں مینوں کوئی نہیں ڈک سکدا. جے اوتھے نہیں دیواں تائیں کوئی نہیں ڈک سکدا. اصل قبر ہی ہے جڑی جسم والی ہے زمین والی. اس وچ اللہ چاہے تو کہنوں تھوڑا دے یا زیادہ دے. اللہ دی